اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان اپنی تمام برکتوں رحمتوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس مہینے میں وارد ہونے سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں ماہ مبارک رمضان کو کیسے گزارا جائے، یہ ارشادات آپ کے رہنما اصول ہیں تمام ان مؤمنین کے لیے کہ جو اس ماہ ضیافت اللہ کو درک کر رہے ہیں اور متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ان مہمانوں کو اس مہمانی میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، اور وہ کیا طریقہ ہے کہ جس سے ہم اس مہمانی سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، کہ جو لوگوں کے یتیم ہیں ان کے ساتھ رحم دلی اور محبت کا سلوک کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے اوپر رحم کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یتیم کسی بھی سوسائٹی کا وہ حصہ ہوتے ہیں کہ جو اگر نظر انداز کر دیے جائیں اور اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو سوسائٹی کے اندر ایک ایسا امبیلنس کریٹ کر سکتے ہیں کہ جو کہ آگے چل کر پوری سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عام طور پر جو ڈیوینٹ بیہیویئرز نظر آتے ہیں سوسائٹی میں، اس کی ایک اہم وجہ سوسائٹی میں افراد کے ساتھ ایک ناروا سلوک ہے، اور یہ ناروا سلوک عمومی طور پر ان بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ جن کے سرپرست دنیا میں نہ رہیں۔ پروردگار عالم اس طبقے کو اور اس کیفیت کو اصل پالنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے۔ اس نے ہمارے ماں باپ کہ جو ہمارے سروں پہ سلامت رہتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس شفقت سے اپنی مصلحت کے تحت محروم کیا، لیکن خدا چاہتا یہ ہے کہ اس محرومیت کے باوجود سوسائٹی کے اندر ایک بیلنس باقی رہے۔ اور وہ بیلنس کیسے باقی رہے گا کہ اگر ہمارے اطراف میں یتیم موجود ہوں تو ان کی اس یتیمی کو ان کے لیے سزا نہ بننے دی جائے، بلکہ ان کے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہو کہ وہ اس محرومیت کا اتنی شدت سے احساس نہ کر پائیں۔ یہی ہمارا رویہ ہماری سوسائٹی کو اس طریقے سے ڈیولپ کر سکتا ہے کہ وہ جو ڈیوینٹ بیہیویئر پیدا ہوتا ہے، وہ جو ایک امبیلنس پیدا ہو رہا ہے سوسائٹی میں، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیوینٹ بیہیویئر، یہ امبیلنس آگے چل کر کرائمز کو اور بہت سارے مسائل کو پیدا کرتا ہے، جس کا واحد راستہ یہ ہے کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے۔ یتیم ہماری سوسائٹی کا وہ حصہ ہیں کہ جن کو ہماری توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ خود ماہ مبارک رمضان میں ہماری اپنی سیلف کنٹرول کی جو ایک تربیت شروع ہو رہی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ اگر میرا بچہ اس سچویشن میں آ جاتا تو کیا ہوتا۔ اس کو درک کرتے ہوئے اگر ہم لوگوں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی یہ جو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یعنی ایک ایسی سوشل ڈیولپمنٹ اور ایک سوشل اسٹرکچر ہے، یعنی ہماری سوسائٹی کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم یتیموں کے ساتھ کلیکٹیولی ایک ایسا اچھا بیہیویئر کریں کہ ہماری سوسائٹی میں کم از کم، اسلامی سوسائٹی میں کم از کم یتیم اس احساس محرومیت کا شکار نہ ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔
اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔